ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم بوٹا نواب صاحب ابن مرحوم نواب محمد علی خان اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدوی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الضلیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک دین القیم۔ صلوات بھیج دے محمد والے سلام کرتا ہوں لکھنؤ کی اس ازائی تہذیب کو جو چند آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے چہروں کی شکل میں نواب اختر حسین صاحب کے اس احاطے میں سمٹ آئی ہے، اور اس تہذیب کے ہاتھوں سے استقبال کرتا ہوں بشیر اعزاز سید عرفان حیدر عرفان صاحب کا اور جناب شمس الحسن شمسی صاحب کا، انجمن کاروان اعضاء کے بانی اور جنرل سیکریٹری، انجمن کاروان اعضاء کے صاحب بیاض۔ یقیناً اگر 2 شخص اس مرحلے میں نہ ہوتے تو شاید یہ عزاداری کا روح پرور سما ہمارے کیمروں کی نگاہوں میں محفوظ نہ ہو پاتا۔ ایک اسٹیل مین جناب نواب اختر حسین صاحب، جنہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک کے مرحلے کو ایسے سمیٹا جیسے ہم مصاحب گنج سے امین آباد جاتے ہوں، اور لوہ پرش جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب، جنہوں نے یہاں سے دلی تک کو اس طریقے سے سمیٹا جیسے ہم کراچی کے اردو بازار کے آس پاس ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ بین الاقوامی ماحول ہے، اور ہمارے 2 بزرگ جناب جگدمبیکا پال صاحب، جناب حاجی سید سراج مہدی صاحب، ان کی محبتیں اور عنایتیں شامل حال نہیں، اور جناب رضوان مہدی ببلو صاحب، علی بھائی، منا بھائی اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سب کے لیے، جناب واصف حسینی صاحب، ان سب کے لیے شکریہ کے الفاظ، جناب علی احمد راجو صاحب جو ہمارے روح رواں ہیں، جنہوں نے ان کو اپنے دعوت نامے پہ بہار کے سرزمین پہ بلایا، اور بہار اور اتر پردیش دونوں سرزمین پہ اس وقت یہ عزائی سلسلہ جاری ہے۔ میں خاص طریقے سے نواب فیملی ان کی جانب سے آپ سب کے لیے شکریہ ادا کروں گا، جناب سکندر نواب صاحب، اختر نواب صاحب، جیو نواب صاحب، منور نواب صاحب اور قمر نواب صاحب۔ آئیے، یہ لکھنؤ ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کے اس شہر کی تہذیب لکھی ہے، یہاں ہم سب نے ایک ساتھ عزاداری کرنا سیکھا ہے، یہاں ہم سب نے ایک ساتھ زری کے جلوس میں شرکت کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس انٹرنیشنل محبتوں کے سائبان میں نیشنل انٹیگریشن کی بات کریں۔ میں چاہوں گا کہ ایک ایسی گول میز کانفرنس کر لی جائے، یا ایک ایسا سلسلہ منعقد کر لیا جائے جہاں ہندو مذہب کو بلایا جائے، مسلم مذہب کو بلایا جائے، عیسائی کو بھی بلایا جائے، یہودی کو بھی بلایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ہر مذہب میں، بدھ مذہب کو بھی بلایا جائے، جو مذہب میں اچھی چیزیں ہوں ان سب کو لے کے ہم اس وقت محبتوں کا ماحول قائم کریں۔ ہم اس وقت امن، بھائی چارے، برادرہڈ اور ایکتا، امن، شانتی کی بات کریں، اور اس کے لیے ایک ایسی کوئی تقریب رکھی جائے جہاں ہندو مذہب والوں کو بلایا جائے، یہودیوں کو بلایا جائے، عیسائی کو بلایا جائے، بدھ مذہب کو بلایا جائے، مسلمان کو بلایا جائے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے لیے آئیے بات کی جائے کہ کہاں ہم یہ پروگرام رکھیں۔ کیا کسی مندر میں ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی تقریب رکھ لیں جس میں ہر مذہب والا جمع ہو جائے؟ فوراً ایک پروہت کہہ دے گا کہ یہاں اگر آنا ہوگا تو ماتھے پہ تلک لگانا ہوگا، مسلمان کہہ دے گا یہ ہمارے دھرم کے خلاف ہے۔ تو کیا جمعہ کی نماز کے بعد کسی مسجد میں یہ پروگرام رکھ لیا جائے
فوراً مولانا صاحب کہیں گے، امام جمعہ کہیں گے کہ مسجد میں غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ کیا یہ تقریب امن اور بھائی چارے کی کسی چرچ پہ خرچ کر کے منعقد کر دی جائے؟ وہ کہے گا سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے مذہب کا آدمی آئے گا، دوسرے مذہب کا آدمی نہیں آئے گا۔ کیا یہودیوں کے کسی کلیسا میں چل کے ایک ایسی تقریب منعقد کر لی جائے جہاں ہر مذہب کا آدمی جمع ہو جائے؟ وہ کہے گا کہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہاں آنا ہوگا تو یا تو یہودی آئے یا سعودی آئے، سب یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ بڑا مسئلہ یہاں ہو جائے گا، سب سے سب کی دانت کاٹی نہیں ہے۔ معلوم ہوا بڑی مشکل بات ہے۔ کیا بدھ مذہب کے پاس ہم بودھ گیا میں چل کے بات کریں؟ معلوم ہوا گیا میں بھی جو گیا وہ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہاں بھی ہر مذہب والے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کون سی جگہ رکھے؟ ایک عباس کا پرچم ہے، ایک حسین کا عزا خانہ ہے، جہاں نہ آنے پہ پابندی ہے نہ جانے پہ پابندی ہے۔ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو اس بزم میں آ جائے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں، حسینی ہو گیا۔ دنیا کے ہر ملک میں سرحدیں ہوتی ہیں، دنیا کے ہر مذہب میں بندشیں ہوتی ہیں، لیکن حسین کے ملک میں سرحدیں نہیں ہوتی، حسین کے مذہب میں بندشیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں جس کو جی چاہے، جس کا جی چاہے وہ حر بن کے چلا آئے، اس لیے عزا خانے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، اس لیے خیمے کا چراغ خاموش بھی کر دیا جاتا ہے۔ ارباب عزا، اب یہاں سے میں دنیا کے ہر مذہب اور ہر مسلک کو مدعو کرتا ہوں، بغیر کسی کنٹروورسی کے، بغیر کسی اختلاف کے، دنیا کے ہر مذہب کو سمجھنا ہو تو نواب صاحب اختر بھائی، میرے پاس ایک پیمانہ ہے، ایک فارمولہ ہے، یہاں بھی وہی گفتگو کروں گا، پاکستان میں بھی وہی گفتگو کروں گا۔ there are two essential points، صرف اور صرف دو بنیادی نقطے ہیں، ان پر ہر مذہب کو تولا جائے گا۔ اگر کسی مذہب کو پرکھنا ہے تو نمبر ایک دی میسج، نمبر ٹو دی پرسنالٹی۔ مذہب کو لانے والا کون ہے، اس کی کتاب کیا کہتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہودیت کو سمجھنا ہے تو موسیٰ کا کریکٹر رکھیے، توریت رکھیے، دونوں کو ملائیے۔ اگر دونوں ایک ہیں تو مذہب سچا، اور دونوں الگ ہیں تو مذہب باطل۔ اگر آپ کو عیسائیت کو سمجھنا ہے تو حضرت عیسیٰ کا کریکٹر سامنے رکھیے، انجیل سامنے رکھیے۔ اگر عیسیٰ اور انجیل دونوں ایک ہیں تو تسلیم۔ اگر عیسیٰ کچھ کہتے ہیں، انجیل کچھ کہتی ہے، تو مذہب دیوار پہ مار دینے کے لائق ہے، تسلیم کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ کو بدھزم کو سمجھنا ہے تو مہاتما بدھ کا کریکٹر سامنے رکھیے، ان کی کتاب سامنے رکھیے۔ ہم بھارت سے کتاب دیں گے، اشٹم مارگ۔ اگر آپ دنیا سے کتاب لائیں گے، لندن سے کتاب لائیں گے، تو اس کا نام ہوگا ایٹ فولڈ پیتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں کتابیں اور ان کے کردار کو سامنے رکھیے گا۔ اگر سب صحیح ہے تو بدھم شرنم گچھامی، اور اگر نہیں ہے تو سوہاہا۔ اگر ہندو مذہب کو سمجھنا ہے تو شری رام چندر جی کا چرتر سامنے رکھیے، بالمیکی کی رام چرتر مانس سامنے رکھیے۔ اگر رام چرتر مانس، رام چندر جی کا چرتر، دونوں کا تلناتمک ادھین کرنے کے بعد دونوں میں کوئی سنتلتا پائی جاتی ہو، کوئی سمانتا پائی جاتی ہو، تو دھرم صحیح ہے۔ اور اگر دھرم کچھ کہتا ہے، کتاب کچھ کہتی ہے، چرتر کچھ کہہ سکتا ہے، تو بھرم ہو سکتا ہے، درہم ہو سکتا ہے، دھرم نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں، میں بالکل کامن بات کروں گا، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو کٹھ ملا کے چکر میں مت پڑیے، لٹھ ملا کے چکر میں مت پڑیے، شاہی امام کے پاس مت جائیے، الہی امام کے پاس آئیے۔ ارے کیا جملہ میں نے کہا! اور صرف دو کردار ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ کا کردار سامنے رکھیے، ان کے سینے پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک سامنے رکھیے، دونوں کو برابر سے آپ تولیے۔ اگر کتاب
اور اگر کردار اور کتاب میں کوئی فرق ہے تو مذہب چھوڑ دیجئے، اگر کتاب اور کردار ایک ہے تو مذہب سچا ہے۔ بالکل بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بنیاد پہ ہم تولتے ہیں۔ آئیے دنیا کے ہر مذہب کو میں دعوت دیتا ہوں اور بغیر کسی کنٹروورسی کے ذہن کی تنگ کھڑکیوں کو کھول کے کھلے ذہن کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب موسیٰ کے سینے پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ کس زبان میں نازل ہوئی؟ ان کے سینے پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ اینشینٹ ہیبرو زبان میں کتاب نازل ہوئی۔ آج دنیا کی ہر لائبریری کو چیلنج ہے۔ اختر نواب صاحب، جیو نواب صاحب، لندن میں آپ کے اتنے ہوٹلز ہیں، اتنی لائبریریز میں آپ جا کے سفر کیجئے، آج میں مذہب بدل دوں گا اگر کوئی بھی یہودی مجھے دنیا کی کسی بھی لائبریری سے وہ کتاب لا کے دے دے جو اینشینٹ ہیبرو زبان میں حضرت موسیٰ کے سینے پہ نازل ہوئی ہو۔ ان کی زبان کچھ اور تھی، آج کے یہودی کی زبان کچھ اور ہے۔ آئیے دوسرے مذہب سے بات کریں۔ حضرت عیسیٰ کی لینگویج اینشینٹ اسیرین، ان کے سینے پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل جسے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ آج دنیا کی ہر لائبریری میں نیو ٹیسٹامنٹ ملے گی، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ان کے سینے پہ نازل ہوئی وہ بدل گئی۔ پہلی کتاب وہ تھی جو آسمان سے زمین پہ آئی تھی، آج کا پوپ توپ کی طریقے سے کتاب لکھتا ہے، بھوشیواڑی کرتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف کتاب جاتی ہے، یہاں سے ٹکٹ کاٹا جاتا ہے، وہاں جنت کی بکنگ ہوتی ہے۔ مہاتما بدھ پراکرت بھاشا میں بات کرتے تھے، آج سنسکرت میں اشٹم مارگ ملے گا، لیکن ان کی اپنی کتاب جس ورکش کے نیچے ان کو وردان پراپت ہوا تھا، گیان پراپت ہوا تھا، وہ نہ دھیان رہا نہ وہ گیان رہا۔ بدھ سدھ ہو گئے مگر اس کے بعد ان کی کتاب نہیں ملتی، ان کی کتاب آج نہیں ملے گی، سنشودھت کتاب آپ کے سامنے ملے گی۔ رام چرتر مانس، ان کے سینے پہ نازل ہونے والا رامائن کہیں نہیں ملے گا، دوسروں کا لکھا ہوا رامائن ملے گا۔ دنیا کے مسلمانوں سلام کرو اپنے اس محمد کو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہاں کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، اسلام میں 73 مسلک ہیں، لیکن ایک بات دنیا کے ہر مسلک میں کامن ہے، دنیا کا کسی بھی مذہب کو ماننے والا یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ جس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ کے سینے پہ آئی، جو عیسیٰ کے سینے پہ نازل ہوئی، جو رام کے پاس آئی، جو مہاتما بدھ کے پاس آئی۔ لیکن اس مجمع سے لے کے کائنات میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نماز میں وہی سورہ الحمد پڑھ رہا ہوں جو محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا، یہ وہی سورہ کوثر ہے جو رسول کے سینے پہ نازل ہوا۔ اس قرآن میں نہ کوئی زبر بدلا، نہ کوئی زیر بدلا، نہ کوئی پیش بدلا، وہی قرآن ہے، وہی محمد ہے، وہی اہل بیت ہے۔ بس اپنی بات کو مکمل کر دوں، دنیا میں کتابیں کیوں بدلیں؟ یہاں لہجوں کے مالک لوگ ہیں، یہ سب لہجوں کو زبان دینے والے ہیں، آوازوں کو الفاظ عطا کرنے والے ہیں۔ اگر ان کے لہجوں کے ہاتھ کاغذ سے حرفوں کو نہ اٹھائیں تو لفظ زمین سے آسمان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔ اس لیے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کتاب تب بدلتی ہے جب لہجے کا کوئی وارث نہ ہو۔ بہت پیاری آواز رکھنے والے بشیر اعضا عرفان حیدر اس وقت موجود ہیں، ڈاکٹر نایاب ہلوری اس وقت موجود ہیں، وقار سلطان پوری اس وقت موجود ہیں، یہ سب لہجوں کی بات کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا زبور کیوں بدلی؟ جناب داؤد کے لہن داؤدی کا کیا کہنا، لیکن اللہ نے ان کو لہجہ دیا، ان کے لہجے کا کوئی وارث نہیں پیدا ہوا۔ نتیجے میں جس لہجے میں زبور کی تلاوت داؤد نے کی، اس لہجے میں کوئی ان کا ایک بیٹا تلاوت نہیں کر سکا۔ جب تلفظ بدلا تو لفظ بدلے، جب لفظ بدلے تو جملے بدلے، جب جملے بدلے تو کتاب بدلی، اور جب کتاب بدلی تو مذہب بدل گیا۔ جناب موسیٰ کے پاس سب کچھ تھا، لہجے کا کوئی ایک وارث نہیں تھا۔ عیسیٰ کے پاس سب کچھ تھا، لہجے کا وارث کوئی نہیں تھا۔ شری رام چندر جی کو لکشمن جیسا بھائی ملا مگر لہجے کا وارث بیٹا نہیں ملا۔ مہاتما بدھ کو سب کچھ ملا مگر لہجے کا وارث نہیں ملا۔
قرآن کس لیے نہیں بدل سکا؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے پاس ان کے لہجے کے ایک نہیں 12 وارث موجود ہیں۔ جس لہجے میں رسول نے تلاوت کی اسی لہجے میں قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے کعبے میں تلاوت کی، اسی لہجے میں نو کے سنا سے حسین نے تلاوت کی۔ اور ابھی تو چھوڑو، یہاں سے لے کے یو ایس اور یو کے تک قرآن کو بدلنے کی جتنی کوششیں ناپاک اور ناکام ہو سکے وہ کر کے دیکھ لو، قرآن سورج کی آخری کرنوں تک، قیامت کی آخری سانسوں تک نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ جب تک قرآن ہے تب تک محمد کے لہجے کا ایک وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ حضرت امام زمان علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ سن 61 ہجری کے یزید ملعون نے قرآن کو بدلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس وقت نیزے سے پڑھتا ہوا قرآن پڑھتا ہوا ایک حسین یزید کے دربار تک پہنچ گیا تھا، خبردار تو جھوٹا ہے، قرآن سچا، رسول سچا، خدا کا دین سچا۔ اور آج کا یزید جب جب قرآن پہ حملے کی کوشش کرے گا ایک حسین پردہ غیب سے نکل آئے گا، میں وارث حسین ہوں۔ بس ارباب عزا، یہ ایام عزا کی آخری بہاریں، یہ زندہ امام کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، وہ زندہ امام جو روز خون کے آنسو روتا ہے۔ ہاں ارباب عزا، یہ چند آنسوؤں کا نذرانہ، یہ ماتم کیا ہے؟ یہ سیرت زینب، یہ آنسو کیا ہے؟ یہ سیرت سجاد۔ ماتم کیا ہے؟ تقریریں کیا ہیں؟ جناب زینب کو ان کے ہاتھ کیوں باندھے گئے؟ جب بھی موقع ملتا راستے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتی، خطبہ پڑھتی۔ یزیدیت نے ناکام کوششیں کی کہ زینب کے ہاتھ پس گردن بچ جائیں تاکہ ماتم نہ کر سکے۔ بس زینب نے اپنے ہاتھ بدھوا کے کائنات تک عزاداروں کے، کائنات کی آخری سانس تک عزاداروں کے ہاتھ کھلوا دیے کہ اب اس کے بعد عزاداروں پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں ارباب عزا، آپ اپنے آنسوؤں کی قیمت سمجھیں، آپ اپنے ماتم کی قیمت سمجھیں۔ یہ آنسو کیا ہے؟ یہ اشک عزا کیا ہے؟ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا آقا اور مولا سید الشہداء غریب زہرا سلطان کربلا سر سے پیر تک لہو لہان زخموں میں ڈوبا ہوا، خود چوتھے امام غریب سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن پہ یہ عقیق کے نگینے کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں تھی جس پہ تیر نہ پڑے ہوں۔ سید مہدی بحر العلوم مقتل نویز بھی ہیں، ذاکر حرم امام حسین بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرا مولا سر سے پیر تک زخموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے مجلس پڑھی، بڑی گریا، بڑا گریا ہوا، بڑے رقت ہوئی، اور اس کے بعد جب میں روتے روتے سو گیا، خواب میں نے دیکھا کہ میرا آقا غریب کربلا سید الشہداء خواب میں آیا ہوا ہے اور سر سے پیر تک سارے زخم بھر چکے ہیں۔ میں نے کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تشریف لائے تھے تو سر سے پیر تک لہو لہان تھے اور اب آپ کے زخم سب بھر چکے، آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھیں گے اپنی آنکھوں کی عظمت، آپ جانتے ہیں اپنے آنسوؤں کی قیمت۔ قسم خدا کی اسی سرزمین سے خدا سخن میر انیس صلی اللہ علیہ مقامہ نے ایک شعر کہا تھا مصائب کی ابتدا سے پہلے، میں چاہتا ہوں کہ ان شعراء کی سرپرستی کرنے کے لیے خدا سخن میر انیس کی روح کو شامل کر لوں۔ اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا۔ یا پھر ایک شعر اور دو مصرع سنیے کہ اشک غم دیدہ پرنم سے سنبھالے نہ گئے، یہ وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے پالے نہ گئے۔ ارباب عزا، اب یہ رونے کا کئی دن رہ گئے، کل کا دن اور ہے، کل کا دن اور ہے۔ مولا شہزادی کونین جیے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میرے بھائی عرفان حیدر، میرے بھائی شمسی صاحب، یہ لکھنؤ ہے۔ کل یہاں کی گلیوں میں آپ دیکھیے گا میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں سے تعزیہ اس طرح سے بڑھاتی ہیں جیسے گھروں سے نوجوان کا جنازہ اٹھتا ہے۔ یہ لکھنؤ ہے، آپ دیکھیے گا، ابھی کل دیکھیے گا، آپ ملاحظہ کیجئے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، یہاں مائیں دعا دیتی ہیں، گھر سے باہر جب بچے سفر کو جاتے ہیں، میرے لال خدا تمہیں کوئی غم نہ دے،
سوائے غم حسین کے یہ لکھنؤ ہے۔ کل آپ یہاں کی الوداع دیکھیے گا۔ ہاں ارباب عزا، میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ آنسو حسین کے لیے کتنی تسکین کا سامان ہے۔ میرا مولا حسین اپنے ذاکر سید مہدی سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی جو مجلس پڑھی نا، تو میرے چاہنے والوں نے جو آنسو بہائے، میری ایک دکھیا ماں نے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہزادی نے، ٹوٹی ہوئی قبر والی ماں نے اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو جمع کیا، آنسوؤں کے موتیوں کو چنا اور لا کے ان آنسوؤں کو بطور مرہم میرے زخموں پہ چھڑک دیا، اور ان عزاداروں کے آنسوؤں کی وجہ سے میرے دونوں زخم بھر گئے۔ ارباب عزا، آپ نے سنا آپ کے آنسوؤں سے مولا حسین کے جسم کے سارے زخم بھر گئے، مگر سید مہدی کہتے ہیں کہ میں نے خام میں جو سر اٹھا کے دیکھا تو سارے زخم بھر چکے تھے، مگر 2 زخم سینے کے اوپر تھے، 2 سوراخ تھے، ان میں سے برابر لہو جاری تھا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا سارے زخم بھر گئے مگر یہ 2 زخم کیوں نہیں بھرے؟ کہا عزاداروں کے آنسوؤں سے میرے وہ زخم بھرتے ہیں جو تیروں سے پہنچائے گئے، جو تلواروں سے پہنچائے گئے، جو برچھیوں سے پہنچائے گئے، جو بھالوں سے پہنچائے گئے، جو پتھروں سے پہنچائے گئے، جو نیزوں سے پہنچائے گئے، جو گرز سے پہنچائے گئے۔ لیکن یہ جو 2 کلیجے پہ زخم ہے، یہ ایک عباس کے بچھڑنے کا داغ، ایک علی اکبر کی جدائی کا داغ، ہائے علی اکبر کا کلیجہ، ہائے عباس کے بازو، علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں کا نور چھن گیا، عباس کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں ارباب عزا، یہ حسین کے زخم ہیں۔ بس ارباب عزا، نوجوان ماتم کرنے ہیں، اس لیے نوجوانوں کے ماتم کو میں ایک غم کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا اس نوے خان کو علی اکبر کے لہجے اور اذان کا صدقہ دے، اور آپ کے ہاتھوں کو علی اکبر کے شباب کا صدقہ دے۔ ہاں ارباب عزا، سید مہدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں مولا حسین کے حرم میں زیر قبہ تربت کے پاس کھڑے ہو کے میں نے مجلس پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، بس رابع اعظم اس کے لیے بعد ماتم کے لیے تیار ہو جائیے، میں نے ایک جملہ پڑھا، ہم شبیہ پیغمبر، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا اور ٹوٹ گیا۔ علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا اور ٹوٹ گیا۔ کلیجے میں برچھی کی یعنی نکاح درائی، جیسا ہی میں نے جملہ کہا، حرم کے خدام نے میرے شانوں کو پکڑا، زمین کی طرف کھینچا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ سارے خدام جمع ہو کے کہنے لگے، اے سید مہدی، یہ دیکھو آقا حسین کی تربت، یہ دیکھو پائنتی علی اکبر، یہ دیکھو سینے پہ علی اصغر، یہ سامنے گنج شہیدہ، وہ پہلو میں حبیب جیسا دوست، مگر یہ مولا کی تربت ہے، یہ کچی تربت، یہ خاک پاک کی تربت۔ سید مہدی، جب سے تم نے یہ جملہ کہا کہ علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا اور ٹوٹ گیا، تب سے حسین کی قبر کے تعویذ سے سینے کے پاس ایک سوراخ ہوا، برابر خون جاری ہے۔ سید مہدی کو غش آیا، اب جو خواب دیکھا تو دکھیا ماں چادر میں لپٹی ہوئی، اے سید مہدی، بس ایک وصیت، میرے لال حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا، میرا حسین برداشت نہ کر سکے۔